السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کے ہم اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے گھر کے اندر انتقال ہوتا ہے، چاہے والدہ کو ہو، والد کا ہو، یا گھر کے اندر جس کا بھی انتقال ہو، تو اس گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ دیگیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یا میت کے گھر جا کر جو ہمارے اوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں یا ارد گرد کے ہمارے جو عزیز و اقارب آتے ہیں، وہ آ کر ہمارے یہاں پھر کیا کرتے ہیں، میت کے وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانا جائز ہے کیا؟ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم اپنے اکابر سے سنتے ہیں۔ میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے، کہ کوئی فوت ہوا جس گھر سے، اس گھر میں جو کھانا پکے گا اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو اس کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایک ہے دعوت میت کا کھانا۔ دعوت میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد، تدفین کے بعد، یا اس سے اگلے دن، یا اس سے اگلے دن، ان 3 دنوں کے اندر جو کھانا دعوت کی صورت میں پکایا جائے، جسے بڑے اہتمام سے پکایا جائے اور جس میں لوگوں کو بلا بلا کر بٹھا کر کھلایا جائے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کھانے کی اجازت صرف غریبوں کو ہے یا گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد ہے جو اس 4 دیواری میں رہنے والے اس کے گھر والے تھے، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے دعوت میت۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا جو پکا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 7ویں دن پکا ہے، 40ویں دن پکا ہے، اور اس کا مقصد ایصال ثواب ہے، یا ششمائی ختم ہے، یا سالانہ برسی ہے، تو اس پر پکا ہے، تو یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ عرفاً بھی دعوت میت نہیں ہوتے۔ لہذا یہ کھانے جو ہیں یہ جائز ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے، کہ ان کو کھلانے میں ثواب سے۔ تو آپ نے سن لیا ایک ہمارے جو حضرات انہوں نے بتایا۔ اب ہم دوسرے پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ رفتہ رفتہ ایک ایک کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا ہر ایک نے کیا کیا بتایا ہے۔ سنیے آگے دوسری کی۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی رسم بد چل پڑی ہے کہ اگر کسی بندے کے وہاں انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا، والد کا، والدہ کا، بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو دور و دراز سے جو رشتہ دار آتے ہیں، صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جو آس پاس کے پڑوس کے لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ان کو بھی کھانا کھلائیں، ان کو بھی کھانا کھلائیں جس گھر میں انتقال ہوا ہے، جو اہل خانہ ہیں ان کو کھانا کھلائیں، اور پلس جو ان کے مہمان دور دراز سے آئے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی نظم کریں۔ یہ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، اور جو لوکل لوگ ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں، شرکت کر کے فوراً اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں، قرب و جوار کے ہیں، آس پاس کے ہیں، ان کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے اس کھانے میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مقامی لوگ بھی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کے والد کا یا والدہ کا یا بیوی کا یا کسی عزیز کا انتقال ہوا، وہ غم میں ہے، ادھر کیا ہے جنازہ پڑا ہوا ہے، ادھر کیا ہے وہ بریانی کی دیگوں کی تیاری میں لگا ہوا ہے، باورچی کے بعد بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اتنی بے حسی آ گئی ہے، قطعاً وہ جائز نہیں ہے مقامی لوگوں کے لیے اس کھانے کا کھانا، یا آس پاس کے لوگوں کے لیے۔ وہ رشتہ دار جو دور دراز سے آئے ہیں، وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے یا ایک آدھ دن رک کر جائیں گے، تو یہ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیچارے غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہیں، ان کے کھانے کا بھی نظم کریں گھر والوں کے، اور ان کے جو مہمان دسماج آئے ہوئے ہیں ان کے بھی کھانے کا نظم کریں۔ لوکل لوگوں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اس کھانے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے کھانا یہ ناجائز ہے۔ اور اتنی بڑی رسم بد چل پڑی، پڑوسی تو انتظام کرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بندہ خود انتظام کرے گا، اور پھر اس کھانے میں پڑوسی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اور خوب کیا ہے مزے لے کر کھاتے ہیں۔ اور اس میں بھائی اس میں بوٹی لاؤ، کیا ہے یار بریانی، کیا ہے بریانی میں نمک زیادہ ہے تو اس میں بوٹی صاف نہیں ہے، صاف بوٹی لاؤ۔ مطلب اس طریقے سے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ولیمے کی دعوت کھا رہے ہو۔ اتنی بے شرمی چھا گئی ہے، اتنی بے شرمی چھا گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ولیمے کی دعوت کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس رسم بس سے پرہیز۔ بہترین بریانی ہو لیکن چوری کی ہو تو بہت سے لوگ پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے، لیکن جو غیرت مند ہے اس کے منہ سے نوالا نہیں اترے گا۔ ایک دن کسی کے یہاں میت ہوئی نا، تو میت کے گھر کھانا پکتا ہے، تو ان کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی کسی نے بھیج دیا، تو ہماری دادی نے وہ بریانی نہیں کھائی۔ وہ کہہ رہی ہے مردوں کے کھانے مجھے سمجھ میں ہے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے، ثواب ہے، کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، میت کا کھانا ہے، ہم سے تو نہیں اتارا جاتا ہے۔ وہ نہیں کھاتی تھی کھانا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے، کوئی ان کی رائے نہیں تھی کہ بدعت ہے یا ثواب ہے یا جائز ہے یا ایصال ثواب ہے یا کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ انہوں نے اس مسئلے پہ کبھی بحث کی۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ایک میت ہو گئی ہے، اس کے گھر سے کھانے آئے ہیں، ہمارے حلق میں یہ کھانا نہیں اترتا۔ ولیمے کا کھانا ہو، شادی بیاہ کا کھانا ہو، عید کا کھانا ہو، کوئی پاس ہو گیا اس کا کھانا ہو، بچہ پیدا ہو گیا عقیقے کا کھانا ہو، سمجھ میں آتا ہے اس کا انا للہ ہو گیا، اور آپ کے یہاں کیا کیا جا رہا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ غیرت بولتے ہیں۔ جب یہ ہوتی ہے تو نہیں کھاتا آدمی، جب نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ مردوں کے کھانے ہی کو فوکس کرتا ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا یار میت کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کھانے میں نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ایسے۔ تو میت پہ جو مر گئے نا، تو اس کے کھانا کا کھلانا تو غریبوں کو جا کے کھلا کے ان کو صدقہ کریں، ان کو یہ نہ بتائیں کہ ابا مر گئے اس لیے آپ کو میں کھلا رہا ہوں۔ صحابہ میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی مر جاتا ہو تو صحابہ دیگیں بانٹتے ہیں، لوگوں میں کھانا کھلاتا ہوں، صحابہ میں ہی ملتا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے دیگیں بانٹ کے کھلائی ہوں۔
کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا چلو بھائی ابو بکر کا انتقال ہوا کھانا کھاؤ غریبوں کو ثواب ملے گا. صدقہ چھپ کے کیا جائے اور اس میں بھی یہ نہ بتایا جائے کہ چاچا کا انتقال ہو گیا اس لیے میں تمہیں دیکھ کھلا رہا ہوں. تو یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں. اور اسلام کیا ایک نواں اسلام کدی اللہ دے رسول نے اینی عمر گزری صحابہ رہے کدی مردے مرے تے اگے کھانے رکھ کے کوئی پڑھیا ہوئے تینوں ثواب بخشیا ہوئے کوئی ماں دا لال دنیا دی کسے کتاب تے ہوگا. پر نبی نور دے ساتھیاں نوں مردیاں دی فکر نہیں سی. اللہ دے رسول علیہ السلام تے نہیں محبت سی اپنے امت کیا کہ اگر مدینہ تو باہر ہے اور آئے قبرستان گیا ویکھیا کوئی قبر نویں بنی پوچھا کون فوت ہو گیا دسیا تو آپ نے اسے قبر نوں سامنے رکھ کے کھڑے ہو جانا پیچھے صفاں بناونیاں اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھانی اور کہنا جب تک میں اس دنیا میں موجود ہے کوئی بندہ نہ ایسا جاوے جی میں نماز جنازہ نہ پڑھ تہاڈیاں قبراں تے ہنیرا میری دعا دی برکتاں نور تسی اس نبی تے تم لاؤندے کہ نہیں انہوں نہیں سجی ہے بدعت حسنہ ہے نویں گل چنگی افسوس ہے یہ کلمہ کہنا تسی ڈوب کے مر نہیں جاندے کہ اچھی گل سی نبی نہیں سمجھ آئی نبی نو اپنی امت نال پیار نہیں سی تسی بڑے خیر کھانے مطلب کی ہے صرف کھانا پینا لا ہے تسی انہاں مولویوں نوں قسم دے دیو کہ ختم پڑھنا قرآن پڑھنا بخشنا بعد تانوں دینا کوئی نہیں نہ فروٹ دینا نہ کپڑے دینے دعا کر کے چلے جاؤ جی اگلی باری آ گئے میری رکھ کر دو رولا تو سارا کھان پین میلاد شریف جڑا کراؤ رسول اللہ دی سیرت دے بیان مگر دینا لینا کچھ نہیں یہ جڑا نا مٹھائیاں کھاؤ تے یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے حضور پاک کا ذکر کرو کبھی بھی نہیں کرنا لیا کرونا وار ناس بالباطل رب نے ٹھیک کیا کہ غلط گلاں کر کے وہ ذریعے مال کھاندے لوگوں کا لٹ رہا دنیا میں اپنے پنڈ کا یاد ہے سارے مولوی صاحب کا لڑکا مقبول کا نام سے اللہ بخشے وہ ختم جمعرات کا دن آتا جی وہ ماموں سے میرے بچے بیوی دے انہوں نے ایک دن محمد جی کا نام سے اللہ بخشے انہیں کھٹی لسی رکھی اگے دھد ہوں دھد پڑھ کے انہوں نے دھد پھر کھٹی لسی بہت کھٹی وہ گلاس پیا میاں مقبول نے چک کے منہ نہ لایا نہ ہوں پی سکے نہ رکھ سکے لنگے نہ تو رولا میرے پراؤ دین دے نام سے ٹھگی ہے دین جو قرآن سے جو سنتے رسول سے کچھ اور ہے وہ دنیا میں انتظام کرنا سکھاؤں کہ زمین تے عدل ہونا یہ حکومت الناس ہو بالعدل اللہ اندر رسول آیا کہ دنیا تے عدل قائم ہو جائے کسی نہ ظلم نہ ہوئے کسی نہ بے انصافی نہ ہوئے ہر شخص میں انصاف ملے ہر آدمی اپنے گھر سے آرام نہ سوئے. یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ میت دفنانا خود خاندان کا کام ہے بچوں کا کام ہے ایسا نہیں ہے یہ امت کا کام ہے مومنین پر واجب ہے یہ سارا اہتمام کرنا اس کے لیے قبر فراہم کرنا اس کے لیے کفن فراہم کرنا اس کے لیے غسل دینا اس کو جنازہ پڑھنا اس کی تشییع کرنا یہ سب واجبات ہیں جو ساری امت کے ذمہ ہیں. لیکن ہم آبائی نظام میں آبائی دین میں یہ واجب ہے خاندان کے اوپر بلکہ خاندان پر یہ بھی واجب ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو کھانا بھی کھلائیں میت کا ولیمہ کھلائیں ان کو. میت کا ولیمہ کہاں سے نکل آیا آپ نے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوا ہے اس کو 3 دن آپ کھانا کھلائیں نہ کہ 3 مہینے اس کے پلے سے کھاتے رہیں ہر جمعرات کو سارے 2 ٹائم کا ناغہ کر کے میت والے گھر چلے جائیں وہاں سے دیکھ پکی ہوئی کھا کر آئیں. یہ وہ غیر شرعی امور ہیں ناجائز امور ہیں جو سماج نے ٹھونسے ہوئے لوگ کہ میت کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جن کے گھر میت ہو جائے جن کے گھر جنازہ ہو جائے صرف جو ان کے پڑوسی اوس پڑوس کے لوگ ہیں پڑوسی ہیں عزیز و اقارب جو ان کے قریب کے ہیں وہ ان کے گھر میں کھانا لے جائیں پکا کر یا جس طرح وہ لے جا رہے ہیں اور ان کو کھانا کھلائیں کیونکہ اس گھر میں 3 دن تک سوگ منانا شریعت کی طرف سے جائز ہے اور وہ کھانا نہیں پکاتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے. اور دوسری بات انہوں نے کیا فرمائی کہ پھر کیا کرتے ہیں ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر تھوڑا سا دور سے آتے ہیں ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت دور سے آیا ہے اس وقت جو ان کے اوس پڑوس کے لوگ ہیں ان کا حکم ان کو شریعت حکم دیتی ہے یا ان کے اوپر اس چیز کا فرض بنتا ہے جیسے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ حکم نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام یہ ہے کہ آپ جو ان کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی کیا کریں ان کو کھانا کھلائیں تاکہ وہ کھانا کھا کر اپنے وقت پر گھر میں پہنچ سکیں. ہاں جو کھانا کھانے سے اگر ایسے ہی آئے ہیں تہذیت پر اور تہذیت سے جا کر وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ سکتے ہیں اور وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کو دیر نہ ہو تو اس وقت اس صورت میں وہ کھانا نہ کھائیں. اور یہ جو ہے کہ چوتھا منانا 40واں منانا یہ آپ نے سنا ہر ایک کو کسی نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ چوتھا منائیے آپ یہ کریے وہ کریے یہ کیسا کھانا ہے. اور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوگا کہ میری دادی جان کو اگر میت کا کھانا گھر میں آتا تھا تو میری دادی جان کہتی تھی یہ کیسا کھانا ہے. تو اس وقت دیکھیو اب ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ جائز ہے مکروہ ہے حرام ہے یہ شریعت اس کے اندر اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے.
تو ان بیچاری کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کو ایک ایسی عجیب سی اس کے اندر بات لگ رہی تھی کہ میت کا مرے ہوئے، وہ حضرت نے کیا فرمایا کہ میری دادی کہتی تھی میں مرے ہوں کا کھانا نہیں کھاتی ہوں. تو دیکھیے کیسا ہے جب ہماری شریعت کے اندر اور ایسے قرآن اور حدیث اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر بہت سارے بیچارے غریب ہوتے ہیں، لاواحقین جو جن کے گھر میں میت ہوتی ہے، وہ بیچارے 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے میسر کرتے ہیں. اپنے دن جو ان کے گھر کے افراد ہوتے ہیں کمانے والے، وہ دن بھر مزدوری کر کے وہ کچھ پیسے لاتے ہیں. کبھی کبھار زندگی میں یہ ہوتا ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارہ اس ٹائم وقت پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر گھر میں میت مر جائے، گھر میں میت ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، تو اس وقت ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑ جیسے برس جاتا ہے. ایک تو یہ صدمہ ہوتا ہے کہ میری والدہ گزر گئی، میرے والد صاحب گزر گئے، میری بیوی گزر گئی، یا میرا بچہ گزر گیا، یا میری بہن گزر گئی. تو ایک ان کے اوپر یہ والا پہاڑ ٹوٹتا ہے کیونکہ جدائی کا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب ان کو انتظام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ٹینشن لے لیتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو جو ہمارے اقارب، جو عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے اوس پڑوس کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کیا بنتا ہے آپ کو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اب یہ ہو وہ ہو. تو ان سب چیزوں کے پھر ان کو تانے سننے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو صحیح فالو کریں. جو شریعت کا حکم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو شادی کس طرح کرنی ہے، ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو میت کو کس طرح ہمیں اپنے مقام تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر سے جڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے اکابر سے پوچھنا پڑے گا. یہ ریت رواج کے پیچھے مت جائیے آپ، کیونکہ اس سے آپ کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جیسے ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے امام جو بھی ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، جہنم ہے. اس لیے ہمیں اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.